الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامر باداء الامانہ امانت ادا کرنے کا حکم قال اللہ تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها خدا تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہونا چاہا تو انہوں نے روکا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان شاید ایک روز یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جس کو چاہوں گا سپرد کرو، جس کو چاہو سپرد کرو۔ بہرحال جب مکہ فتح ہوا چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دوبارہ چابی حوالہ کر دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ الامانات یہ جمع کا صیغہ اس ہر قسم کی امانت داخل ہے، مثلا مالی امانت ہو یا کوئی ذمہ داری ہو اس کو پوری کرنا بھی امانت میں داخل ہے۔ مثلا کوئی دفتر میں ڈیوٹی پر ہے تو اس کی جو چیزیں اس کے حوالے ہیں وہ امانت دار ہے اس کا۔ دوسری بات وہ جس کام کا ذمہ دار ہے اس کے وہ امانت دار ہے، ہاں جی، یعنی اور تیسری بات کہ جو مطلب اس کام کے راز ہے اس کے بھی امانت دار ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا بغیر ان کے پرمیشن کے، ہاں جی، یہ بھی بات ہے، یہ لازم ہے، مطلب ہر چیز کے اندر امانت داری لازم ہے۔ اس طرح ہماری خانقاہ کی جو بات ہے اس میں بھی امانت داری لازم ہے، یعنی وہ بلا وجہ مطلب جو چیز یعنی کوئی پوچھے اس کے بارے میں تو بلا وجہ اس کو بتانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس میں مخالفین بھی ہوتے ہیں یعنی اور لوز ٹاک والے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ تو کسی مخالف کو نہیں بتائیں گے، ہاں جی، لیکن ایک لوز ٹاک والے آدمی کو بتا دیا، وہ مخالف نہیں ہے لیکن ہے لوز ٹاک والا، وہ نہیں ہوتے پیٹ کا ہلکا، ہاں جی، ہوتے ہیں نا بعض لوگ پیٹ کا ہلکے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ بات کو برداشت مطلب اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اب آپ نے بس اب اس کا آپ کا وہ دوست ہے، مثلا آپ نے اس کو بے ضرر سمجھ کر وہ جو ہے نا مطلب اس کو بتا دیا لیکن اس نے اس کو عام کر دیا۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ ٹو میں لگے ہوتے ہیں، اس کا یہ تو دوسرے قرآن حکم کے خلاف ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کے خلاف ہے، مطلب یہ ہے نا وہ کوئی ٹو میں لگے بھائی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سننا شروع کر لیتے ہیں۔ یہ بذات خود جرم ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اور یہ تو ہے ہی امانت داری والی بات، لیکن وہ جو کسی کے ٹو میں لگ جانا، کسی کے بارے میں ایک بات کو جو آپ کو نہیں بتانا چاہیے، یہاں تک حضرت تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ اگر کوئی راستے پہ جا رہا ہے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ بھی فضول بات ہے، یا آپ نے اس کے حق میں مداخلت کی، بلا وجہ آپ نے اس سے پوچھا کدھر جا رہے ہو، بھائی کیا آپ کو بتانا چاہے گا نہیں بتایا جائے، آپ نے خواہ اس کو ٹینشن میں ڈال دیا۔ جی کوئی آدمی ہوتا ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا لیکن آپ نے اس سے پوچھ لیا، اب وہ سوچ کر توڑیے کیا کروں، تو آپ نے اس کو ٹینشن میں تو ڈال دیا نا، مطلب وہ ایک ایسے کام سے جا رہے جو آپ کو نہیں بتانا چاہتا، ہاں جی، تو آپ نے اس سے پوچھ لیا تو خواہ آپ نے اس کو ٹینشن میں ڈال دیا، تو بلا وجہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کا خط پڑا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے بغیر اس کے، حتیٰ کہ کوئی موبائل دیکھ رہا ہے تو کیوں میں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، ممکن ہے کوئی ایسی بات دیکھ رہا ہو جو کہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہو۔ اب ایسی کتنے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو عموماً ہمارے معاشرت کی چیزیں جو ہے ان کو لوگ دین نہیں سمجھتے، اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں، ہاں جی، نہیں بھائی مرضی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، مرضی تو کھانے میں بھی نہیں ہے، پینے میں بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہم کھا سکتے ہیں، کوئی چیز ہم پی سکتے، کوئی نہیں کھا سکتے، کوئی نہیں پی سکتے، ہاں جی، مرضی تو سونے میں بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نماز کے دوران نماز کے وقت میں نہیں سو سکتے، ہاں جی،
اس طرح مرضی آپ کے کسی بھی چیز میں نہیں ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے بندے. جب اللہ کے بندے تو اللہ پاک کے حکم کے تابع. جو اللہ تعالیٰ جس وقت جو حکم دے ہم اس کے تابع ہیں. ہم آزاد نہیں ہے. اس لیے تو فرمایا گیا نا کہ کافر جو ہے اس کے لیے یہ دنیا جنت ہے، یعنی اس کے لیے تو مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ قید خانہ ہے. تو مسلمان کے لیے اس لیے قید خانہ ہے کہ وہ قید خانے میں انسان اپنی مرضی سے نہیں رہتا، دوسرے کے مرضی سے رہتا ہے. اور کافر اپنی مرضی اس میں کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ ہم سب کو. اچھا تو یہ فرمایا کہ مجلس کی باتیں بھی امانت ہے. مجلس کی باتیں بھی امانت ہے. جس سے مشورہ لیا جا رہا ہو اس کو بھی امین بنایا گیا ہے. اب کوئی آدمی ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں میں آپ کو منتخب کر کے اپنی بات کے بارے میں کہ آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ اس میں کیا کروں. اب اس کو مطلب جو ہے نا وہ آپ کو اس کے کسی بات کا پتہ چل گیا، آپ نے کسی دوسرے کو بتا دیا، تمام تباہی بربادی ہو گئی. ہاں جی، مطلب یہ کہ اس کے لیے بڑا نقصان ہو گیا. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ انسان کو پیٹ کا ہلکا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی بات ہو اس کو مطلب یہ ہے کہ ہضم کرے اور بغیر کسی اجازت کے اس کو آگے نہ پھیلائے، اس کو آگے نہ بتائے. حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص، بعض لوگ کہتے ہیں جب میں نہیں کہا کہ آپ کسی اور کو نہ بتاؤ. ہاں جی. تو اب بتا اس کے اس قانون سن لیں. اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتا رہا ہو، پیچھے اس طرح دیکھیں گے تو پتہ چل گیا کہ اب وہ کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا. اب آپ امین ہیں. اگر آپ امین نہیں بن سکتے اسی وقت روکو، بھائی مجھے نہ بتاؤ، مجھ سے نہیں پکا بہت. اس وقت آپ ان کو روک دیں. تو اگر مطلب امانت رکھ سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کی بات سن لینا. لیکن یہ بات ہے کہ پھر بتانا نہیں کسی کو، کیونکہ اس نے اشارہ دے دیا نا. یہاں تک تو معاملہ قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے. لیکن مثلا آپ کو بتایا نہیں ہے تو آپ کو اجازت بھی تو نہیں دی بتانے کی. لہٰذا دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، بتانے کی اجازت بھی ہو، بتانے کی اجازت نہ بھی ہو. دونوں صورتیں ہو سکتی. اب اگر اس قسم کی بات ہے تو آپ احتیاط کس چیز میں کہ نہ بتائیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے. اور بتانے میں چونکہ آپ بتائیں تو پھر ٹھیک ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھو، میں کسی اور کو بتا سکتا. ہم کل کے سامنے آ جائے گا کہ واقعی وہ بتا سکتے ہیں آپ یا نہیں بتا سکتے. ورنہ پھر یہی ہے کہ گرے ایریا میں انسان سے غلطی پھر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.